بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ لیلۃ القدر کے فضائل پر ہم پہنچے تھے۔ اس میں باب قائم کیا تھا، حدیث تو میں نے بیان کر دی تھی، ایک دفعہ تھوڑا سا میں اس پہ اور کلام کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ باب رفع معرفت لیلۃ القدر لطلاح الناس، لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کی معرفت کا اٹھا لیا جانے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2023 اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی خبر دیں۔ پس دو مسلمان شخص لڑ رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی تعیین کی خبر دینے نکلا تھا تو فلاں اور فلاں کا آپس میں تنازع ہوا، سو اس کی تعیین اٹھا لی گئی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، لہٰذا تم 29ویں 27ویں اور 25ویں شب میں شب قدر تلاش کرو۔ تو اس پہ کلام ہوا کہ یہ دو صحابی تھے اور اصل میں قرض کا ایک مسئلہ تھا، اس وجہ سے آپس میں ایک مطالبہ کر رہے تھے، دوسرا عذر پیش کر رہے تھے، تو آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ یہاں جھگڑنے کا وہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں بازاروں کے اندر یا گھروں کے اندر جھگڑتے ہیں کہ بہت ہی لاؤڈلی چیختے چلاتے ہیں اور 2 منٹ میں سامنے والے کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہے، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اب ہماری کیا صورتحال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، بس شروع ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک سبب ہے مطلب بیان کیا گیا کہ میں بتانے کے لیے آیا تھا لیکن دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے تو اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ ایک اور سبب بھی ہے جو انشاءاللہ ابھی باب کتاب الاعتکاف آئے گا تو اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شب قدر کے بارے میں بتایا گیا اور پھر مجھے بھلا دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سبب ظاہری یہ بھی تھا اور حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیان فرمایا اور پھر اس کی تعیین آپ سے مطلب بس جو معین رات تھی اسے بھلا دیا گیا اور باقی یہ اشارہ یا صراحت کر دی گئی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، تو یقیناً میرے آقا نے تو ہو سکتا ہے کہ لفظ استعمال کیے، لیکن یقیناً سرکار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، کیونکہ اگر ایک رات معین ہوتی تو ہم اسی میں شب بیداری کرتے اور باقی یعنی اسی رات کو زندہ رکھتے اور باقی راتوں میں سوتے رہتے۔ اب ہمیں ایک جوش ہوتا ہے کہ یار آخر عشرے کی طاق رات کو تلاش کر لیں، شب قدر کو تلاش کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے، درجات کی بلندی ہو، عبادات مقبول ہو جائیں تو بہت کچھ حاصل ہوگا، تو اس میں بہتری ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اگرچہ آخری طاق راتوں کو معین کیا گیا لیکن ہم نے 27ویں کی از خود ایسی تعیین کر لی ہے کہ اکثر 27ویں میں جاگیں گے اور 29ویں شب انتہائی مظلوم ہوگی، سب سے زیادہ مظلوم ہوتی ہے 29ویں، کیونکہ اس پہ تو سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا ہے، اکثر مارکیٹوں کے اندر رش بڑھ جاتا ہے اور مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے موڈ کے مطابق یا لوگوں کے مطلب معمولات کے مطابق ہمیں عمل اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اصل معیار ہے، اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ آگے ہے باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں عمل کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2024 اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھ لیتے، یعنی مضبوطی سے باندھ لیتے اور اس رات کو زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ اب تہبند کس کے باندھ لیتے، اس کا مطلب کیا تھا، یہ ایک محاورتاً بیان کیا گیا ہے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے، زیادہ عبادت کے لیے، ورنہ تو ہر رات آپ کچھ نہ کچھ عبادت کرتے تھے لیکن آخری عشرے کی رات میں زیادہ ہو جاتے تھے۔ اور ایک یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ بالکل ازواج سے تعلق و منقطع کر لیا کرتے تھے، ان کی طرف متوجہ بالکل نہیں ہوتے تھے، بلکہ آخری عشرے میں مکمل طور پہ یکسوئی سے عبادات کو فوقیت دی جاتی تھی۔
تو بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں معانی لینا بہتر ہے یہاں پر، کہ آپ ازواج سے علیحدہ بھی ہو جاتے تھے بالکل، اور عبادت کی طرف مکمل طور پر یکسوئی سے متوجہ ہوتے، اور رات کو زندہ رکھتے، یعنی پوری رات تقریباً عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات اس امت کی مائیں ہیں، قطعی طور پہ جنتی ہیں، اور گناہوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کے باوجود، اور پھر ان میں اپنا ایک جذبہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج کو جگانا، مستعد رکھنا اور عبادت کی ترغیب دینا، یہ ہمارے لیے بہترین ایک عملی نمونہ ہے کہ انسان کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، اگر کوئی عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، کوئی بہت بڑا پیر بن جائے جس کے لاکھوں متبعین ہوں، کوئی اسی طریقے سے کسی بھی لحاظ سے لوگوں میں مقام عزت حاصل کر لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے عمل میں ہم سستی کر دیں، اور مطلب یہ کہ اب جو کچھ ہے اس کو کافی سمجھا جائے، بلکہ جو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جس کو جتنا زیادہ آخرت کا خوف اور اس کی فکر ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ مستعد رہتا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا ہے کہ خود ایک شخص عمل کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی فرض کر لیں، کوئی عالم دین ہے، بچے غیر عالم ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نعت خوان ہے، تو گھر والوں نے علم دین سیکھا ہے نہیں سیکھا، فرض علوم اور عبادات پہ استقامت پذیر ہیں کہ نہیں ہیں، بعض اوقات اس پر توجہ نہیں دیکھی گئی۔ اسی طریقے سے اور دینی شخصیات کا معاملہ ہے، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ایک بہترین عملی نمونہ ہونا کہ خود بھی عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کروائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی 5 وقت نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور خصوصاً جب رمضان کا آخری عشرہ آئے تو اس کی راتوں میں خود بھی جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اگلی کتاب کی طرف آتے ہیں، کتاب الاعتکاف۔ اعتکاف کا بیان آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قیام کو لازم رکھ لینا، اور ویسے اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ آخری رمضان کے آخری عشرے میں، جو سنت موقع اعتکاف اس کی بات کر رہا ہوں، آخری عشرے میں اس نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہر جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر جاؤں گا، یہ ہمارا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو واجب ہوتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ منت مان لیں، کہ مثال کے طور پہ کہ میں اس آخری رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہو جائے گا آپ پر۔ یا عام دنوں کے اندر بھی اگر آپ منت مان لیتے ہیں کہ 2 دن کا اعتکاف، 4 دن کا اعتکاف کروں گا، تو آپ کا وہ اعتکاف آپ پر لازم ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات یہ مشروط ہوتا ہے، بعض اوقات غیر مشروط۔ اگر صرف کہا کہ میں فلاں دن اعتکاف کروں گا، یہ لازم ہو جائے گا، اور اس میں آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب کریم یہ میرا کام نہیں ہو رہا، اگر ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ مشروط ہے۔ تو جو غیر مشروط ہوتا ہے وہ تو اس میں شرط ہی نہیں ہوتی، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جو مشروط ہوتا ہے اس میں جب آپ کا مطالبہ یا آپ کی حاجت پوری ہوگی تب یہ آپ پر واجب ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک یہ معین ہوتا ہے، غیر معین ہوتا ہے۔ اگر آپ نے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ میں اس جمعے کا اعتکاف کروں گا، اسی جمعے معین ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے معین نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ تیری رضا کی خاطر 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب کبھی آپ کر لیں، کیونکہ اب آپ نے کوئی دن معین نہیں کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ زندگی کے اندر جب آپ کو موقع ملے اس کو کر لیں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے موت آ جائے اور پھر آپ منت پوری کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ پورے شہر میں سے ایک آدمی بھی کوئی عمل کر لے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کرے گا۔ اب چونکہ ہمارے بڑے بڑے محلے ہو گئے ہیں جو پہلے زمانے کے شہروں کے برابر سمجھ لیجیے آپ، اتنے بڑے بڑے محلے ہو گئے ہیں، تو محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی اگر اعتکاف کر لے باقی سب بری الذمہ ہیں، یہ علی الکفایہ کا مفہوم ہے۔ اور سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا لیکن کبھی کبھار آپ نے تعلیم امت کے لیے چھوڑ دیا۔
تو اکثر کیا ہو اور تعلیم امت کے لیے کبھی کبھار چھوڑا ہو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف یہی ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور تیسرا نفل اعتکاف ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کا تھوڑا سا تصور ہے، اور آپ تقریباً مسائل اس کے سنتے رہتے ہیں، تو مسائل سے قطع نظر حدیثوں کی طرف آتے ہیں۔ ابواب الاعتکاف، اعتکاف کے ابواب، باب قائم کرتے ہیں۔ باب الاعتکافی فی العشر الاواخر والاعتکافی فی المساجد کلھا، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا باب، اور تمام مساجد میں اعتکاف کرنے کا باب۔ یعنی کوئی ایک مسجد معین نہیں کر دی گئی کہ اس میں آ کر مسجد حرام یا مسجد نبوی میں اعتکاف کرو، بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسجد ہیں ادھر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ 2025 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی سنت ہے اور اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ 2026 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ اب یہ مطلق کلام ہے کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا، مطلق اس اعتبار سے یعنی قید کوئی شرط نہیں ہے، اس میں کوئی خاص تعین نہیں ہے، مطلق ایسا کہ آپ مسجد میں اعتکاف کیا یا گھر میں اعتکاف کیا، تو یہ عام ہے۔ غالب گمان ہے مسجد میں اعتکاف کیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض حدیثوں سے استدلال کیا ہے، اور وہ آگے آ بھی رہی ہیں کچھ حدیثیں، کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کو منع فرمایا، اور فرمایا وہ گھر میں اعتکاف کرے، اور گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے، جیسے کمرہ کہ بھئی ادھر نماز پڑھنی ہے، اب چاہے وہ دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہو لیکن نماز کے لیے مخصوص کر دیا، یہ مسجد بیت کہلاتی ہے، گھر کی مسجد، اور اس میں اعتکاف کریں۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ بڑی زبردست تھی، بہت باریک اور دررس نگاہ تھی۔ وہ زمانہ حالانکہ آپ کا زمانہ بڑا تقوی والا زمانہ تھا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر مسجدوں میں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں، 10 دن اگر عورت مسجد کے اندر رہے تو کیا فتنے بازی ہوگی، آپ اندازہ کریں کس قدر مسائل پیدا ہوں گے، کہ مرد بھی اعتکاف کر رہے ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کر رہی ہیں، چاہے حجرہ آپ اپنا علیحدہ وہ پردہ لگا لیں، لیکن بڑے مسائل اور بہت ہی فتنہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے بہت زبردست رائے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف اپنی رائے قائم کی، بلکہ حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کچھ ہم آپ کی خدمت میں ذکر بھی کریں گے۔ 2027 نمبر حدیث پاک پر آتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یعنی 10 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک۔ بس آپ نے 1 سال اعتکاف کیا، حتیٰ کہ جب 21ویں رات آئی، اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ اعتکاف سے باہر آ جایا کرتے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرے، اور مجھے اس رات شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی۔ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ تعین جو ہے شب قدر کی تعین، یہ خالی 2 اشخاص کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں اٹھا دی گئی تھی، وہ بھی ایک ظاہری سبب بیان کیا گیا ہے۔ حقیقتاً تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی حکمت یہ تھی، اس کا ازلی فیصلہ یہ تھا کہ حبیب کو بتایا جائے، اور پھر آپ کے ذہن سے تعین محو کر دی جائے، تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ 5 راتوں کے اندر اچھی طریقے سے عبادت کر سکے، ورنہ سستی کریں گے، اور یا ایک رات میں اگر ہو گیا تو باقی راتوں کو سوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھلا دی گئی، اور بے شک میں نے اس کی صبح کو خواب دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پس تم شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور تم اس کو ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ پھر اس رات بارش ہوئی، یعنی اسی 21ویں کی رات کو بارش ہوئی، اور مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، لہٰذا مسجد ٹپکنے لگی۔
تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ پس میری آنکھوں نے دیکھا کہ 21ویں کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی اور پانی کا اثر تھا۔ تو یہ پہلے بھی حدیث آ چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ شب قدر کی تعین بھلا دی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر یہ کہ صحابہ کرام کو دعوت دی اور بلکہ حکم فرمایا کہ آخری 10 راتوں کا اعتکاف کرو۔ یہ ایک اجتماعی اعتکاف کی صورت تھی۔ آپ دیکھیں جو آج کل مساجد کے اندر اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے، یعنی اس کی دلیل یہ ہے، کہہ لیجئے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اب مسجد تو اتنی بڑی نہیں تھی، جتنے آ سکے ہوں گے، سارے تو نہیں آ گئے تھے صحابہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی اعتکاف سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ اجتماعی اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ مسجد یہاں ہے اور گراؤنڈ کے اندر خیمے لگا کے اعتکاف کر لیا جائے، اس کی کہیں پر بھی نظیر نہیں ملے گی اور نہ یہ شرعی لحاظ سے درست ہے۔ جو مذہب نے صحیح عبادت کا تصور دیا ہو اسی تک قائم رہیں۔ اپنے اجتہادات اتنے بڑھا لینا کہ گراؤنڈوں کے اندر خیمے لگا کر مسجد کے سامنے اور اس میں اعتکاف کر لینا یا ٹینٹ لگا کر اس کے نیچے، تو یہ بالکل شرعی اعتکاف نہیں ہے، نہ حقیقتاً اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف کا تصور مسجد کے ساتھ ہے، باہر نہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، باب ہے باب الحائض ترجل المعتکفہ، حائضہ عورت معتکف کے کنگھی کر سکتی ہے، اس کا باب 2028 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں معتکف تھے تو آپ نے اپنا سر اقدس میرے قریب کیا تو میں نے اس میں کنگھی کی اور اس وقت میں ایام مخصوصہ میں تھی۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ چونکہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا اور کھڑکی تھی اس میں بیچ میں، تو اس لیے مسجد میں ہونے کے باوجود آپ گھر والوں سے کلام کر سکتے تھے مسجد میں کھڑے ہو کر، تو کھڑکی کھول دی جاتی تھی تو اس میں آپ سر رکھ دیتے تھے، سر اقدس، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنگھا کر لیا کرتی تھیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا کنگھا کیا کرتی تھیں۔ کنگھا کرنا یہ زینت کے اندر آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائز زینت مرد کے لیے بالکل جائز ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو سرکار نے یوں اشارہ کیا کہ اپنے بال بنا کر آئیں۔ وہ گئے، انہوں نے بال وغیرہ سنوار کر آئے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی اس طرح بال بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے۔ اس کا مطلب ہے بکھرے ہوئے بال، نہ داڑھی میں کنگھا ہے، نہ بال قابو کے اندر ہیں، ایک یہاں جا رہی ہے لٹ، ایک وہاں جا رہی ہے لٹ۔ خصوصی طور پہ جب اسکوٹر چلاتے ہیں تو پھر اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات تو داڑھی آدھی ادھر ہو جاتی ہے، آدھی ادھر ہو جاتی ہے، زلفیں ہوں، ٹوپی نہ ہو سر پہ تو وہ ہوا میں بال اڑ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں یہ تو ایک سفر کے دوران ہے، اب اس میں تو کنگھا نہیں کر سکتا آدمی، لیکن اتر کے تو کر لے آدمی، کم از کم ہاتھوں سے سمیٹ لے۔ اب اسی طریقے سے پھر لوگوں سے ڈیل، اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے، یا پھر بعض بہت ہی بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اپنی، وہ آئینہ ہی دیکھنا پسند نہیں کرتے، بڑے صوفی ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، تو لہٰذا داڑھی کا پھر زلفوں کا اس انداز سے رکھنا یہ دوسروں کو متنفر کر دیتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس حلیے کو دیکھ کر یا اس وضاحت کو دیکھ کر، اس حیت کو دیکھ کر کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا نوجوان تو اس طرح کا حلیہ اختیار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنوار کر رکھنا اچھا ہے، تو یہ ایک اچھی زینت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔